بچپن میں بکریاں چرائیں، لڑکپن میں بکریاں چرائیں۔ مکے کے ان لوگوں کی بکریاں جن کے پاس زیادہ بکریاں تھیں، ان سے مناسب معاوضہ لے کر بکریاں چراتے تھے، اور جو کچھ بھی حق المحنت وصول ہوتا وہ اپنے پیارے چچا کو دیتے، تاکہ گھر بار کے چلانے میں چچا کو آسانی ہو جائے۔ تجارت مکے میں رہ کر تجارت، بازاروں میں منڈیوں میں جا کے تجارت، ساتھ ہی ساتھ ملک شام کا 2 بار سفر کیا، ملک یمن کا سفر کیا، بحرین ایک بار سرکار تشریف لے گئے۔ عرض یہ کرنا کہ نبی کریم کا خاندانی پیشہ تجارت تھا، کئی تجارتی سفر بھی فرما چکے تھے، آپ ایک کامیاب تاجر تھے، نیز آپ کی امانت داری، دیانت داری اور راست بازی، اس میں سچائی کا دامن تھامے رہنا، یہ وہ وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے شرکائے کار اور تمام اہل بازار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارنے لگے کہ یہ صادق ہے، امین ہے، سچے ہیں، دیانتدار ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، پرہیزگاری اور سچائی ایسی تھی کہ آپ کے ایک شریک تجارت تھے، حضرت قیس ابن سائب مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قیس بن سائب مخزومی یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے ساتھی اور گہرے دوستوں میں تھے، نبی کریم کے گہرے دوستوں میں ان کا شمار تھا، ساتھ ہی ساتھ پارٹنرشپ میں بزنس بھی کرتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے تجارتی شرکا کے ساتھ ہمیشہ نہایت ہی صاف ستھرا رہتا تھا، کبھی کی کوئی جھگڑا یا اختلاف پیش نہیں آیا، یعنی بزنس میں جس سے بھی سودا کیا اختلاف رائے کبھی ہوا نہیں، جو بات کہہ دی سو کہہ دی، سودا ہو گیا سو ہو گیا، مارکیٹ میں بھلے بعد میں بھاؤ بڑھ جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے جو وعدہ فرما لیتے تھے اسی کے مطابق سودا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بزنس میں بے ایمانی نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بڑی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم تجارت میں بہت قسم کھا کھا کے تجارت نہ کرو، اگر بہت قسم کھا کھا کے بات میں قسم خدا کی یہ ایسا وہ ویسا، سرکار فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ سودا جلدی بک جائے لیکن ایسے پیسے میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ اب نبی نے کہہ دیا ہے کہ اس پیسے میں برکت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، سودا خریدتے وقت جو سامان تم خریدو اس کے اندر بہت زیادہ عیب مت نکالو۔ آدمی کی طبیعت ہوتی ہے، کوئی چیز خریدنے گیا، ارے یہ ایسا ہی ہے، یہ ویسا ہی ہے، پھل ہے تو یہ تو چھوٹا ہے، اس کا رنگ نہیں اچھا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، کپڑے میں عیب نکالے، جوتے چپل میں عیب نکالے، یہ عیب اس لیے نکالتے ہیں کہ سامنے والا گھبرا کے قیمت کم کر دے۔ آقا فرماتے ہیں یہ کرنا بھی خلاف مروت ہے، میری سنت کے خلاف۔ اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب اپنا مال بیچنا ہوتا ہے تو پیتل ہوتا ہے تو سونا بتا کے بیچتے ہیں، میرا یہ مال ایسا ہے، ایسا ہے، یہ ویسا ہے، ارے یہ تو ملائی ہے، ملائی، یہ تو دودھ کی، یہ تو برفی کا ٹکڑا ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو ویسا ہے۔ ایسی بڑی بڑی بات، ایسی بڑی بڑی بات آقا کریم فرماتے اپنے مال کی جھوٹی تعریف کر کے مال مت بیچو، اور دوسرے کے مال کے اندر بلا وجہ کیڑا نکال کے اس کو ہلکا مت بتاؤ، مت کچھ بولو۔ اللہ کو جو رزق دینا ہے دے گا، وہ بکنا ہے بکے گا، کیوں تم غلط بات بول کے اپنے پاک اور حلال کمائی کو خراب کرتے ہو؟ آقا فرماتے ایسا بزنس کر کے جو بزنس کرے گا
بظاہر ایسا لگے گا کہ پیسہ زیادہ آیا، لیکن اللہ اس کے پیسے میں سے برکت اٹھا دے گا. اور جب برکت اٹھ جاتی ہے تو جو آدمی لاکھوں لاکھ روز کماتا ہے مرتا ہے تو کروڑوں کا قرضہ لے کے مرتا ہے. اور اللہ جس کے پیسے میں برکت دیتا ہے، 100 روپیہ روز کماتا ہے پھر بھی مرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا قرضدار اور محتاج بنا کے نہیں مارتا. اللہ برکت دے دے تو 10 روپیے میں ہماری ساری ضرورت پوری ہو جائے، اور اللہ برکت اٹھا لے تو روز کا 1000 روپیہ 10,000 روپیہ بھی ہم کو پورا نہ پڑے. تو ایسا پیسہ کس کام کا؟ اللہ سے صرف دولت نہ مانگو، اللہ سے اس کی رحمت اور برکت طلب کرو. اور نبی نے جیسے فرمایا ویسی تجارت کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت میں کبھی کھوٹ کھسر نہیں رکھتے تھے. آج ہمارے یہاں ایک مزاج یہ بھی ہو گیا، کسی سے کسی زمین کا، مکان کا، کسی چیز کا سودا ہوا، بعد میں معلوم پڑ گیا کہ یار بھاؤ بڑھ گیا، تو جس کا بیانہ بٹا لیا ہے اس کے بھی پیچھے پڑ جاتے، نہیں مجھ کو نہیں بیچنا، نہیں کرنا، چل یہ واپس لے جا. وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو بیچوں گا تو پیسے زیادہ ملے گا. ہماری زبان گئی، آن گئی، بان گئی، شان گئی. یہ بڑا نقصان ہے کہ چند روپلی کم ملے، یہ نقصان ہے. اگر اللہ تعالی ہماری زبان پر کہ نقصان ہوئے تو ہوا کرے، ہم نے کہہ دیا تو دیں گے، تم نقصان اٹھا کے دو، اللہ اسی کم پیسے میں برکت دے گا. یہ ہے اسلام، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ. اللہ تعالی ہمیں ہر کام نبی کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں، آج بزنس میں اور دیگر معاملات میں بھی ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم وعدے کو پورا نہیں کرتے. جہاں ذرا سی کچھ ہوا، فلاں تاریخ کو آؤ، دیتا ہوں نا، وہ بیچارہ وہ فلاں تاریخ فلاں تاریخ فلاں تاریخ، جاؤ تو ملتے نہیں، فون کرو تو اٹھاتے نہیں، غلطی سے اٹھا لیں دوسرے کے فون سے لگائیں، ارے ابھی تو میں کلکتہ میں ہوں، ابھی تو میں دلی میں ہوں. رہتے گھر پہ ہیں اور کلکتہ اور دلی گھومتے رہتے. جھوٹ بولتے ہیں. موبائل تو جھوٹ بولنے کی ایک نئی مشین نکل آئی. اللہ اس جھوٹ بولنے سے بچائے. صاف کہہ دو، وعدہ کرنے کی ضرورت کیا جب ہم نہیں دے سکتے تو، کہ فلاں کو آؤ، فلاں تاریخ کو آؤ، فلاں تاریخ. صاف کہہ دو بھائی کہ میں ابھی نہیں دے سکتا، مجبوری ہے، معاف کرنا، فلاں تاریخ کو دوں گا. یا کبھی کوئی بات ہوئی تو میں آ رہا ہوں گھر پہ، چلو چلو بس آ رہا ہوں، پہنچو میں آ رہا ہوں. اور وہ بیچارہ وہاں جا کے انتظار کر رہا ہے صبح سے شام، شام سے صبح، پہنچتے ہی نہیں. ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کی شان ہو کہ امام ابو داؤد میں ایک حدیث نقل کی. فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بعد میں مسلمان ہوئے، وہ روایت کرتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے ابھی قرآن نازل ہونا نہ شروع ہوا تھا. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بزنس کا تعلق میرا تھا، تجارت کرتا تھا. ایک دن میں نے ان سے کچھ سودا کیا، سودا کر کے کچھ پیسے دیے، کچھ پیسے میرے پاس گھٹ گئے. میں نے کہا یار کہ اے محمد آپ کچھ دیر یہیں رکیے، میں گھر سے پیسہ لے کے آتا ہوں. عبداللہ ابن ابی حمصہ کہتے ہیں کہ میں گھر گیا پیسہ لانے، وہاں کسی دوسرے کام میں الجھ گیا، اور ایسا الجھا کہ بھول گیا کہ میں نے محمد ابن عبداللہ سے وعدہ کیا ہے کہ رکو آپ کا پیسہ لا کے دیتا ہوں. کہتے میں تو بھول گیا. شام ہو گئی، سو گیا، دوسرا دن آیا، بھولا رہا. 3 دن ہو گئے بھولے ہوئے. 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا، ہو میں تو محمد ابن عبداللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ تمہارا پیسہ ابھی لا کے دیتا ہوں، اور وہ تو اتنے دیانتدار، صادق اور امین ہیں کہ کبھی وعدہ خلافی کرتے ہی نہیں. تو ایسے سچے دیانتدار تاجر کا پیسہ تو فوراً دینا چاہیے. عبداللہ ابن ابی الحمصہ کہتے ہیں 3 دن کے بعد میں وہ رقم لے کر چلا، اور چلتے چلتے میں اس بازار میں پہنچا جس بازار میں ہماری بات ہوئی تھی. تو میں نے دیکھا بازار میں اسی جگہ جہاں میں انہیں چھوڑ کر گیا تھا
محمد ابن عبداللہ اسی جگہ کھڑے تھے، اسی حالت میں کھڑے تھے. میں گیا، میں نے جا کے کہا کہ ارے میں گیا تھا، بھول گیا، معاف کرنا. تو انہوں نے ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، گالی نہیں دی، برا بھلا نہیں کہا تو صرف اتنا کہا، اے عبداللہ تم نے مجھے بڑی مشقت میں ڈال دیا. تم نے کہا یہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں. تم سے وعدہ کر لیا تھا کہ رکوں گا، 3 دن سے تمہارا یہی کھڑے کھڑے انتظار کر رہا ہوں. یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے آقا پہ قرآن کا نزول شروع بھی نہیں ہوا تھا. میرے آقا اس وقت بھی اتنے دیانتدار تھے، تو جب نبوت کا اعلان کر دیا تو اس کے بعد کتنے بڑے دیانتدار ہوں گے، کتنے سچے ہوں گے. اتنے سچے نبی کے ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو. حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں. تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں. آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان